اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، آج کی یہ نشست پچھلی 4 نشستوں کا تسلسل ہے، جس میں ہم دین اسلام پر روشنی ڈال رہے ہیں۔ دین اسلام اصلاً دین محبت ہے۔ اگر محبت کے ساتھ عمل صالح اور اطاعت بھی شامل ہو جائے تو ایمان کامل ہو جاتا ہے۔ اگر عمل صالح و اطاعت محبت کے شامل حال نہ ہو تو بھی ایمان کا وجود باقی رہتا ہے، مگر وہ ناقص ہوتا ہے، یعنی عمل صالح کے بغیر ایمان ناقص رہتا ہے، تاہم بندہ ایمان سے خارج نہیں ہوتا بلکہ مومن ہی رہتا ہے۔ لیکن اگر اعمال صالحہ کے پہاڑ بھی موجود ہوں مگر محبت و عشق کی خیرات نصیب نہ ہو تو بندہ ایمان سے ہی خارج ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اسلام اور اس کی جملہ تعلیمات کی اساس محبت ہے۔ جن کے دل میں محبت کے لیے چنے ہی نہیں گئے وہ کہتے ہیں خالی محبت میں کیا رکھا ہے، عمل کی بات کرو۔ یہ سوچ دور حاضر کا فتنہ ہے۔ اگر آقا علیہ السلام کی کل تعلیمات کا بنظر غائر مطالعہ کیا جائے تو یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی عمل کی بات کی وہاں عمل کی جانب ہی ترغیب دلانا اور متوجہ کرنا مقصود تھا، اور جہاں محبت کی بات کی وہاں محبت ہی کی اہمیت کو بیان کرنا مطمع نظر تھا۔ عمل کی اہمیت کے بیان سے یہ معنی کہاں سے لے لیا گیا کہ محبت عمل کی اہمیت کی نفی کرتی ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ایمان کی پہلی شرط یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کائنات کی سب محبتوں سے بڑھ کر ہو۔ بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے باقی تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہوں۔ یاد رکھیں، جو لوگ فقط عمل کو محبت کا نام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صرف عمل کا نام ہی محبت ہے، وہ لوگ بہکاوے میں ہیں۔ محبت کے کمال کے لیے اگرچہ عمل لازم ہے مگر عمل میں عین محبت نہیں ہے، بلکہ عمل شرط محبت اور تقاضائے محبت ہے۔ عمل واجبات محبت میں سے ہے، مکملات محبت میں سے ہے، مگر محبت اور چیز ہے جس کا تعلق دل کی دنیا سے ہے، جبکہ عمل اور چیز ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، قیامت کب آئے گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ اس نے عرض کیا، میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تجھے محبت ہے۔ ایک روایت میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک آدمی کچھ لوگوں سے محبت کرتا ہے لیکن ان جیسے اعمال نہیں کر سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ذر، تو ان کے ساتھ ہوگا جن سے تجھے محبت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، میں تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ فرمایا، اے ابو ذر، تو یقیناً ان کے ساتھ ہوگا جن سے تجھے محبت ہے۔ اشارہ اس امر کی طرف تھا کہ تجھے مجھ سے محبت ہے، اگر کثرت عمل نہیں بھی تو کوئی بات نہیں، محبت تجھے قیامت کے روز میرے ساتھ میری کملی میں رکھے گی۔ ایک صحابی کا نام عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جن کا لقب الحمار تھا۔ ان کا عمل یہ تھا کہ جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک مجلس میں بیٹھے ہوتے تو وہ وقتاً فوقتاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنساتے رہتے۔ آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہر کوئی اپنا مسئلہ لے کر آتا،
کوئی اپنی بیوی بچوں کا، کوئی روزگار کا، کوئی ذاتی پریشانی کا، کوئی ایمان اور اسلام کا، الغرض ہر کوئی اپنی مشکلات کے ساتھ آتا، اور آقا علیہ السلام سارا دن لوگوں کی مشکلات سنتے اور انہیں حل فرماتے۔ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ہر کوئی اپنی مشکلات سنا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھکاتا ہے، لیکن ہنساتا کوئی نہیں، کوئی مزاح نہیں کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بوجھ ہلکا ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت حشاش بشاش ہو جائے۔ لہذا آقا علیہ السلام کو خوش رکھنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھکاوٹ دور کرنے کی نیت کے ساتھ یہ صحابی وقفے سے آقا علیہ السلام کو کوئی لطیفہ سناتے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسا دیتے۔ آقا علیہ السلام تبسم فرما دیتے تو یہ صحابی خوش ہو جاتے کہ آپ علیہ السلام کا بوجھ اتر گیا ہے۔ اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی کیفیت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش رکھتے تھے۔ اس صحابی سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا جس کی سزا کے طور پر ان پر حد جاری ہوئی، پھر کچھ عرصے بعد گناہ کا مرتکب ہوا اور حد جاری ہوئی، لیکن بشری تقاضوں کے باعث وہ اپنی گناہ والی عادت سے چھٹکارا نہ پا سکے۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ان کا ذکر کر رہے تھے اور ان پر لعنت بھیج رہے تھے کہ آقا علیہ السلام نے اس کو کئی بار سزا دی لیکن وہ پھر بھی باز نہیں آتا۔ جب اس پر لعنت بھیجنے کی آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی تو آقا علیہ السلام تیزی سے باہر تشریف لے آئے اور ارشاد فرمایا، اس پر لعنت نہ کرو، بخدا میں جانتا ہوں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا بار بار گناہ کا ارتکاب اور اس پر سزا کا یہ عمل اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اظہار تھا؟ صاف ظاہر ہے کہ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کون سا عمل تھا جس نے اعمال میں کمی اور گناہوں کے بار بار ارتکاب کو بھی ڈھانپ لیا اور اسے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا قرار دیا؟ یہ اس صحابی کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہنسانے اور ان کی طبیعت کو حشاش بشاش کرنے والا عمل محبت تھا جس نے محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین اسلام کی حقیقی روح محبت کو واضح کر دیا۔ اس حدیث مبارکہ سے پتہ چلا کہ اصل ایمان محبت ہے، شجر ایمان کی جڑ محبت ہے، اور اعمال صالحہ نماز روزہ حج زکوٰۃ یہ سب اس کے پھل پھول ہیں۔ اگر کسی سال درخت پہ پھل نہ بھی لگے مگر جڑ سلامت ہو، جلی ہوئی نہ ہو، تو کبھی نہ کبھی پھل لگ ہی جاتا ہے، لیکن اگر جڑ جل جائے تو پھر نہ پھل لگتا ہے اور نہ درخت بچتا ہے۔ اگر اعمال صالحہ میں کمی رہ گئی تو محبت اس کمی کو پورا کر لے گی کہ آپ کو پھر پکڑ کر اعمال صالحہ کی طرف لے آئے گی، لیکن اگر محبت دل سے نکل گئی تو اعمال صالحہ باعث عذاب بن جائیں گے۔ لہذا ضروری ہے کہ من کی دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے چراغ فروزاں کیے جائیں اور دل کی وادی کو محبت کے انہی پھولوں کی آبیاری سے مہکایا اور سجایا جاتا رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔